أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان. امتحان. امتحان کے معنی جانچ، جانچ، چیک کرنا. کیا؟ چیک کرنا. یعنی شروع میں آپ نے مفردات پڑھا تھا، الف سے لے کر یا تک الگ الگ حروف لکھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات. اور وہاں ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے الف ہے، پھر با ہے، پھر تا ہے، پھر سا ہے، اسی طرح الف سے لے کر یا تک. اگر وہ حروف آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا اور اس کو پہچان بھی لیا تو یہاں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں ترتیب کے ساتھ ہے، یہاں بے ترتیب ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہی امتحان ہے، یہی آزمانا ہے کہ دیکھیں تم نے وہاں یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اگر وہاں یاد کیا ہوگا اور حروف کو پہچان بھی لیا ہوگا تو یہاں پڑھ لو گے، اور اگر وہاں حروف کو پہچانا نہیں ہوگا تو یہاں نہیں پڑھ پاؤ گے اور غلطی کرو گے. تو امتحان کے معنی آزمائش، اور تمہارے جو پیچھے کا تم نے پڑھ لیا اسی کا پرکھنا ہے یہاں کہ دیکھیں تم نے یاد کیا ہے کہ ویسے خالی رٹ کے آ گئے ہو. ٹھیک؟ چلیے ایک مرتبہ میں ہی پڑھا دیتا ہوں. تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال. اب سنائیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ ضا ہے نا. یہ 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 چلیے ماشاء اللہ. تو اب دیکھو مفردات کس کو کہتے ہیں وہ بھی تم نے دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا ہے نا. تو امتحان بھی آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے، یعنی بے ترتیب حروف کو بھی پڑھ لیا اور ترتیب وار یعنی الف سے لے کر یا تک کو بھی پڑھ لیا. لیکن یہ سارے کے سارے حروف الگ الگ ہیں اور اس کی شکلیں اس طرح ہوتی ہیں جب یہ الگ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہی حرف دوسرے لفظوں کے ساتھ یا دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اس کی شکل بدل جائے گی. تو ان شکلوں کو پہچاننا ہے، تب جو الفاظ مل کر آئیں گے یا حرف مل کر آئیں گے اس کو پہچان پاؤ گے. ٹھیک؟ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرف کو. کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ حرف جب آگے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر وہاں اس کی شکلیں کیسے بنیں گی.
الف جو یہاں آپ نے پڑھا ہے اس کی شکل وہاں اس طرح نہیں ہوگی، جب دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی شکل بدل جائے گی۔ تو بدل کے کیسے ہوگی، بدل کے اس کی شکل کیسے بنے گی، وہ یہاں دیا ہوا ہے دیکھو۔ تو جب الف دوسروں کے ساتھ مل کر آئے گا تو کبھی شکل اس طرح ہوگی اور کبھی اس طرح ہوگی، ٹھیک؟ تو دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، مرکبات میں ملے ہوئے شکلیں، الف کی دو شکلیں، الف کی دو شکلیں، دیکھو ہے نا۔ جی اسی طرح با کی دو شکلیں، با کی دو شکلیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ تا کی تین شکلیں، تا کی تین شکلیں، جیم کی ایک شکل، جیم کی ایک شکل، دال کی ایک شکل، دال کی ایک شکل، عین کی دو شکلیں، عین کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں، قاف کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، ہا کی تین شکلیں، ہا کی تین شکلیں، دیکھو ایک یہ اور ایک یہ تین ہو گئے نا۔ جی حمزہ کی دو شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں، یا کی دو شکلیں، یا کی دو شکلیں، اوپر کی لائن میں جو مفردات میں لکھے ہوئے حروف کی شکل ہوتی ہے وہ ہے، اور نیچے جو دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر شکل بنے گی وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شکل یہاں یاد رکھو گے تو آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی، لیکن اگر یہ شکلیں یاد نہیں ہوں گی تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان شکلوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد کریں گے نا، کل سنا ہوگے پکا؟ چلیے اگر اس طرح تم نے صحیح سے پڑھ لیا اس کو تو پھر قرآن کریم بھی بہت اچھا پڑھ سکتے ہو، لیکن نورانی قاعدے میں اگر گڑبڑی کرو گے اور اس کو صحیح سے نہیں پڑھو گے تو قرآن کریم بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاؤ گے، کیونکہ یہی قاعدہ اور یہی حروف قرآن کریم کے اندر بھی آئیں گے۔ تو یہ جتنا اچھا یاد ہوگا اتنا اچھا آپ قرآن کریم پڑھ پاؤ گے، اس لیے اس کو خوب اچھے طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو